دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس طرح کا رہا ہے جس کے اندر انہوں نے وائلنس کو استعمال کیا ہے اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ سیاست کو بھی نقصان پہنچا ہے، جمہوریت کو بھی اور ملک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اور اس کی بار بار ریفلیکشن آپ کو علی امین گنڈا پور صاحب کی جو تقریر ہے اس کے اندر نظر آتی ہے کہ کیسے جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم کفن سر پہ باندھ کے آ رہے ہیں، الجہاد الجہاد کے نعرے لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اگر اگلی دفعہ جب ہم آئیں گے تو اگر ہم پہ گولی چلی تو ہم بھی گولی چلائیں گے، اسلحہ لے کے آئیں گے۔ بھئی یہ جو پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں وہ اسلحے، اگر آپ نے اسلحے سے لشکر کشی کرنی ہے تو پھر سیاست کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس کے لیے تو پھر اور بہت سارے طریقے ہیں۔ یہ جو سیاست کے ساتھ وائلنس کا جو ملاپ ہے یہ کوئی اچھی چیز نہ پی ٹی آئی کے لیے اچھا ہے، نہ یہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے اچھا اور نہ اس ملک کے لیے اچھا ہے۔ تو یہ اگر ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بہتر ہے، ورنہ ماحول اور خراب ہوگا اور اس کا نقصان پہلے بھی پی ٹی آئی کو ہوا ہے اور آگے بھی پی ٹی آئی کو ہی ہوگا۔ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو تحریک کی ایک آواز اٹھ رہی ہے، جی، آپ کو لگتا ہے کہ محرم کے بعد کوئی تحریک چل پائے گی، یا واقعتاً جس طریقے سے ابھی ملاقاتیں وزیر اعظم صاحب نے کی ہیں، گورنر صاحب سے ملاقات کی، پھر اے این پی سے ملاقات کی، اور اس پر اے این پی کا یہ سٹیٹمنٹ آنا کہ جی حکومت گرانے کی کسی عمل میں شریک ہوگی نہیں ہوگی، تو کیا یہ امپریشن آ رہا ہے کہ ملاقاتیں ممکنہ طور پر شاید اس میں یہ بھی چیز ڈسکس ہوئی ہو؟ ایسا کچھ ہے؟ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو نمبرز ہیں وہ تو انہوں نے بتا دیے ہیں، 92 ہے اور 92 اور 52 53 ان کی طرف ہے، اور 73 چاہیے میرے خیال میں، 73 کے اراؤنڈ چاہیے جو سمپل میجورٹی ہے۔ تو اگر یہ ہمارے ظاہر ہے اس کو یہ بار بار حکومت کو ادھر گرانے کی کوشش کریں گے تو ایونچولی اس کا کہیں نہ کہیں ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ ڈی اسٹیبلٹی ہو، نہ ہم چاہتے ہیں وہاں پہ کوئی، نہ ہم نے 2013 سے 18 جب ہم ان کی حکومت واقعی گرا سکتے تھے تب بھی میاں صاحب نے نہیں گرائی، مگر انہوں نے ہمیشہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے تو ساری فیسلٹیز ہونی چاہیے، ان کے لیے آئین اور قانون بھی ہونا چاہیے، مگر جب یہ ان کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو یہ کسی کی نہیں سنتے، نہ یہ کسی کا لحاظ کرتے ہیں۔ بھائی پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا نا آپ کو کہ آپ جو ہے وہ اوتھ لیں ریزرو سیٹوں پہ، آپ نے نہیں لیا، 5-0 کا فیصلہ تھا، مگر اسی وقت آپ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بھئی آئین اور قانون سلیکٹیو امپلیمنٹیشن اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، اپنی مرضی کا نہیں ہوتا۔ پھر آپ دیکھیں سوات والا واقعہ اتنا زیادہ تکلیف دہ واقعہ ہے، آپ اس بات کو اس طرح نہیں جسٹیفائی کر سکتے کہ سندھ میں بھی ہوتا ہے اور پنجاب میں بھی کہیں اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ میں نے آج 1122 کی ویڈیو دیکھی ہے ڈی جی خان کی، اس کے اندر ایک بندہ ڈوب رہا تھا، اس کو انہوں نے پل سے اوپر سے لٹکا تھا، آپ نے دیکھی ہوگی، بچایا اس کو، تو اکوپمنٹ تھا تو لوگوں نے کیا نا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے 150 ارب روپے کا قرضہ جو ہے وہ 1000 ارب روپے پہ پہنچا دیا خیبر پختونخوا کا، اور آج تک 1122 کی آپ کی سروسز اس قابل نہیں ہے کہ لوگ اگر ڈوب رہے ہو تو ان کو آپ بچا سکیں۔ 100 طریقے ہوتے ہیں بچانے کے، اتنے گھنٹے بھی گزر گئے اور وہ اس کے باوجود نہیں بچا سکے۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے مردان میں ایک فیملی کا میں دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیاح بھی آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ یہ ایشوز بھی ہوتے ہیں، تو آپ وہاں پہ سب سے زیادہ لوگ غالباً وہیں پہ جاتے ہیں، کے پی میں ہی جاتے ہیں۔ سب ٹورزم کا تو مین ہب جو ہے وہ کے پی اور جی بی دو ہی ہیں، اور کے پی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اگر کسی نے گلگت بلتستان جانا ہے تو وہ پھر بھی کے پی سے ہی ہوتا ہوا جائے گا۔ تو یہ معاملہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ ملک کی اسٹیبلٹی اور ملک کی بہتری کی طرف جو ہے لے کے جانے کے لیے اپنی انپٹ دیں، بجائے اس کے ہر وقت انتشار پھیلانا، حکومتیں گرانا، لانگ مارچ، آزادی مارچ، حقیقی مارچ، امر بالمعروف، آپ دیکھیں ایکچوئل لوگوں کے معاملات کو ریزالو کرنے کی طرف معاملات کو لے کے جائیں، بجائے اس کے کہ یہ سپرفیشل قسم کے نعرے قیدی نمبر 804 اور یہ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نے کر کے دیکھ لیا 1-1.5 سال 3 سال ہو گئے مل کے، کیا ہوا آپ کو؟ اگر آپ اس طرح حکومت سمجھتے ہیں کہ دوبارہ آپ تھرو پاور لے لیں گے یا تھرو آپ یہ سم بیک ڈور لے لیں گے تو وہ تو آپ کا خواب پورا ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس کی طرف اور حکومت کی پرفارمنس کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں اور ملک کو کسی بہتری کی طرف لے کے جانے کے اوپر کریں۔ ملک کی جمہوریت کو اگر بہتر کرنا ہے تو چارٹر ڈیموکریسی کی طرف دیکھیں، ورنہ میری اس طرح ہی چلتا رہے گا جس طرح چل رہا ہے۔